اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں نے کتاب کلاس میں شروع کی ہے شہر رمضان؟ کس کس طرح تیاری کی جاتی؟ پلاننگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے. اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹمیٹیکلی سوچنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ. رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا. جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، دیکھ کے افطار کرو. یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ، اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں. اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں. بہت سے ذہن ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا ہے، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا. دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا. تو پہلی چیز کیا ہے، ہمیں چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھنا ہے. اور اگر بعد اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو. ٹھیک ہے، 30 کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن کر لو. تو ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے. تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی، تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے، سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے. تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا ہے؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے، جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے، ٹائم ڈفرنس. تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے. نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا. لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی. اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے جو ہمیں نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں. مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی. لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی. جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا. پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟ تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں. دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں. مختلف فلائٹس پر 20 kgs، 25 kgs، 30 kgs کی اجازت ہوتی. کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی. لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں. دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوگا، آپ ہمیشہ یہ سوچتے اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے. تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی ہیں. لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟
کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے۔ خوب بیگ بھر لیں اور اس کے لیے چست چاق و چوبند ہو جائیں، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی، ٹھیک؟ اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے۔ آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے۔ کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی۔ جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے۔ یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں، تو ہم ان کو نہیں پوجتے۔ یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، تو وہ رب نہیں۔ دوسری دعا ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو۔ ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے، جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے۔ کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان۔ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے، اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے۔ تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں، تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں، تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں، تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ یفقہوا قولی۔ رمضان کے لیے تیار ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں نے کتاب کلاس میں شروع کی ہے شہر رمضان؟ کس طرح تیاری کی جاتی ہے؟ پلاننگ کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، اور اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹمیٹیکلی سوچنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں۔ رمضان کی تیاری اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا 30 یوما۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ،
اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو, دیکھ کے افطار کرو. یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ, اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں. اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں. بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے, کینیڈا میں روزہ ہو گیا, دبئی میں روزہ ہو گیا ہے, آخر ہمیں کیا ہے, ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا. تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا. تو پہلی چیز کیا ہے, ہمیں چاند دیکھنا ہے, چاند دیکھنا ہے. اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, 30 کی گنتی پوری کر لو. ٹھیک ہے, 30 کی گنتی پوری کر لو, یعنی شعبان کے 30 دن کر لو. تو ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے. تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی, تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے, سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے. تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا ہے؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے, جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے, یہ معلوم ہے نا آپ کو, یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے, ٹائم ڈفرنس. تو 2 گھنٹے پہلے, یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے. نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا. لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا, 7:15 ہو چکے ہوں گے, مغرب ہو چکی ہوگی. اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے, جو ہمیں نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو, اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں. مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا, کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی ہے. لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی. جسمانی تیاری, ذہنی تیاری, روحانی تیاری, کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا. پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ, 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟ تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں. دیکھیں, جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے, آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں. مختلف فلائٹس پر 20 kgs, 25 kgs, 30 kgs کی اجازت ہوتی. کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی, کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا, اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی. لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے, اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں, تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں. دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے, آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے, آپ ٹاول لے جانا بھول گئے, وغیرہ وغیرہ, تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں, وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے, اچھی چیزیں لے لیں گے. تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا, کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی ہیں. لیکن آخرت کے بیگ میں, آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں, وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب بیگ بھر لیں اور اس کے لیے چست چاقو چوبند ہو جائے, کمر باندھ لیں, گیٹ ریڈی. ٹھیک, اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو, اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے, کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے. کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟
الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی. جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں، تو ہم ان کو نہیں پوجتے. یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، تو وہ رب نہیں. دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں. ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو. ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے، جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے. کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے، اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے. تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں، تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے. تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں، تیاری سے مراد روحانی تیاری، ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. رمضان کے لیے تیار ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں نے کتاب کلاس میں شروع کی ہے شہر رمضان؟ کس طرح تیاری کی جاتی ہے؟ پلاننگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، اور اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹم کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں. رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا ثلاث. جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مد ہو تو 30 روزے پورے کر لو. تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو. یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ، اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں. اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی ہوں. بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا ہے، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے ابھی چاند نہیں دیکھا. تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں چاند دیکھنا ہے.
اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو. ٹھیک ہے، 30 کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن کر لو. تو ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے. تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی، تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے، سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے. تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا ہے؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے، جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے، ٹائم ڈفرنس. تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے. نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا. لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی. اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے، جو ہمیں نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں. مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی. لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی. جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا. پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟ تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں. دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں. مختلف فلائٹس پر 20 kgs، 25 kgs، 30 kgs کی اجازت ہوتی. کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی. لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں. دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے. تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی ہیں. لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب بیگ بھر لیں اور اس کے لیے چست چاق و چوبند ہو جائے، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی. ٹھیک. اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے. کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی. جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی چاند ہمارا رب نہیں،
क्योंकि कुछ कौमें चांद, सितारे, सूरज इन चीजों को पूजती हैं, तो हम इनको नहीं पूजते। ये तो सिर्फ अल्लाह की निशानियां हैं जो हमें औकात बताने के लिए और दीगर फायदों के लिए दिखाई गई हैं, वरना असल चीज ये है कि हम सब का रब अल्लाह है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चमकते चांद को देखकर सोचा कि शायद ये रब हो, लेकिन जब गुरूब हुआ तो कहा कि ये रब नहीं हो सकता, तो वो रब नहीं। दूसरी दुआ है अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, ए अल्लाह ये चांद हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा और उस चीज की तौफीक के साथ जिसको तू पसंद करता है। यानी हमें इस महीने में ऐसे काम करने की तौफीक दे, और न सिर्फ ये कि इस महीने में बल्कि साल के हर महीने में, कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी हो जाए। हमारा और तेरा रब अल्लाह है, तो अल्लाह करे हमारा ये रमजान गुज़श्ता तमाम रमजानों से बहुत ही बेहतरीन हो। एक बात पिछली बात के हवाले से, जहाँ हमें रमजान की आमद की खुशी होनी चाहिए और रमजान में अपने ईमान की तजदीद होनी चाहिए, क्योंकि दुआओं में भी यही चीज है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ रमजान तक ही नहीं रह जाना चाहिए। किसी का कौल है बिअसल कौम ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान। कितने बुरे हैं वो लोग जो अल्लाह को सिर्फ रमजान में पहचानते हैं, अल्लाह की तरफ सिर्फ रमजान में रग़बत करते हैं। तो हमें सारा साल रमजान की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करते रहना है, ठीक है। और हो सकता है आप सोचते हो कि इतवार के दिन क्यों बुला लिया गया है और हमारी अब कोई छुट्टी नहीं, तो आप देखिए कि पूरा रमजान रोजे की छुट्टी है कहीं, तो फिर जब रोजे की छुट्टी नहीं तो कुरान पढ़ने की भी छुट्टी नहीं, ठीक है। तो हम रमजान का इस्तकबाल छुट्टी ना मना कर रहे हैं इंशाअल्लाह। ये भी तैयारी का एक हिस्सा है। तैयारी से मुराद सिर्फ कपड़े धोने और घर साफ करने की तैयारी नहीं, तैयारी से मुराद रूहानी तैयारी भी है कि हम वाकई रमजान में कुछ कर सकें, ठीक है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमजान के लिए तैयार हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने किताब क्लास में शुरू की है शाहरुर रमजान? किस किस तरह तैयारी की जाती है? प्लानिंग करनी है और क्या करना है, घर की सफाई करनी है, और इसलिए मैं रिकमेंड ऑटोमेटिकली सोचने के लिए आप इस किताब का मुताला खुद भी करें और दूसरों को भी साथ शरीक करें। रमजान की तैयारी का बहुत अहम हिस्सा ये है कि हम चांद देखने की तैयारी करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फअफ्तिरू व इन गुम्मा अलैकुम फसूमू 30 यौमन। जब तुम रमजान का चांद देखो तो रोजा रखो, और जब शव्वाल का चांद देखो तो रोजा इफ्तार करो, और अगर मतला अबर आलूद हो तो 30 रोजे पूरे कर लो। तो सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। उसको देख के रोजा शुरू करो, देख के इफ्तार करो, यानी रमजान का इख्तिताम भी चांद देखने के साथ होना चाहिए। तो हमें रमजान का इस्तकबाल करना है चांद देखने के साथ, और उसके लिए आज आप अपने सब घर वालों समेत कोशिश करेंगे कि चांद को देखकर रोजा रखें। और जब देखें तो नियत और सोच ये होनी चाहिए कि मैं इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रही हूँ। बहुत से जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब में रोजा हो गया है, कनाडा में रोजा हो गया, दुबई में रोजा हो गया है, आखिर हमें क्या है, हमारा रोजा क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि हमने अभी चांद नहीं देखा। तो चांद देखे बगैर हमें रोजा नहीं रखना। तो पहली चीज क्या है, हमें चांद देखना है, चांद देखना है। और अगर बादल हो तो उसका भी आपने फरमाया कि फिर फ़अकमिलुल इद्दता 30 की गिनती पूरी कर लो, ठीक है, 30 की गिनती पूरी कर लो, यानी शाबान के 30 दिन कर लो। तो हमारा 30वां दिन शुरू हो चुका है, तो अब इसके बाद 31वां कोई नहीं है। तो कल वैसे तो रोजा होगा ही, तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि कल रोजा है तो रोजा रख लेंगे, सब रख रहे हैं हम भी रख लेंगे। तो उसको सुन्नत के मुताबिक शुरू करें। इसकी क्या वजह होती है कि सऊदी अरब में चांद नजर आ जाता है और हमारा नजर नहीं आता है? टाइम जोन का फर्क होने के अलावा आप देखिए कि चांद कब दिखता है, जब
सूरज होता है या नहीं होता? नहीं होता। सऊदी अरब में सूरज हमसे 2 घंटे बाद गुरूब होता है, ये मालूम है ना आपको? यानी 2 आवर्स का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। तो 2 घंटे पहले यानी इस वक्त अगर 7:15 बजे सूरज गुरूब हो रहा है तो हमें 5:15 बजे चांद देख लेना चाहिए। नजर आएगा? किस किस को नजर आएगा 5:15 बजे चांद? नहीं नजर आएगा। लेकिन बाय द टाइम चांद सऊदी अरब तक पहुंचेगा तो वहां क्या हो चुका होगा? 7:15 हो चुके होंगे, मगरिब हो चुकी होगी, और मगरिब से थोड़ी देर पहले वो अगर चांद देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें चांद नजर आ सकता है, जो हमें नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा हम एक दिन पीछे होते हैं। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि चांद देख के रोजा रखो, इसलिए हम एक दिन और मौज कर लेते हैं। मुझे हमेशा पाकिस्तान में एक एडेड बेनिफिट ये नजर आता है एक दिन पीछे होने का, कि ज्यादा अच्छी तरह तैयारी हो जाती है। लास्ट मोमेंट तक भी हम तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। जिस्मानी तैयारी, ज़हनी तैयारी, रूहानी तैयारी, कई एतबार से हमें तैयार होना होता है। इस तरह जब एक दिन और मिलता है मोहलत का तो मुझे बहुत गनीमत लगता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक दिन और मिल गया। फिर सोचती हूँ कि क्या मौत के वक्त भी 1 घंटा, 1 दिन और मिलेगा कि मजीद कुछ कर सकूं? तो उसके लिए मुझे आज ही कुछ करना है। और रमजान का महीना तो नेकियों का मौसम बहार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बैग पैक करने हैं। देखिए, जब आप दुनिया में किसी सफर के लिए रवाना होते हैं तो अमूमन क्या होता है, आप एक महदूद सामान साथ ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ फ्लाइट्स पर 20 kg, 25 kg, 30 kg की इजाजत होती। कुछ फ्लाइट्स पर 2 बैग ले जाने की इजाजत होती, कुछ पर स्ट्रिक्टली सिर्फ 1 बैग ले जा सकते हैं। अब अगर आप 2 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 बैग में क्या कुछ लेके जा सकते हैं? कितना कुछ ज्यादा नहीं ले जाया जा सकता, और बहुत सिलेक्शन करनी पड़ती है। लेकिन आखिरत के लिए जब आपको अपने नेकियों के बैग भरने, अपने सूटकेसेस पैक करने हैं, तो कोई लिमिट है वजन की? है कुछ नहीं। अगर आपने कुछ पैक नहीं किया होता तो क्या मंजिल पे जाकर आपको मिल जाता है? मिल जाता है। मसलन यहाँ से अगर आप दुबई जा रहे हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी। आप अपना टूथपेस्ट ले जाना भूल गए, आप टूथब्रश ले जाना भूल गए, आप टॉवल ले जाना भूल गए, वगैरह वगैरह, तो क्या होगा? आप हमेशा ये सोचते अच्छा नहीं भी सामान रखा जा सकता तो कोई बात नहीं, वहां पहुंचकर और नई नई चीजें ले लेंगे, अच्छी चीजें ले लेंगे। तो आपको कोई गम नहीं होता घर पे चीजें रहने का, क्योंकि वो घर पे छुट्टी होती है। लेकिन आखिरत के बैग में, आखिरत के सूटकेस में अगर आपने चीजें नहीं रखी पूरी, तो क्या वहाँ आपको कुछ मिल सकेगा? कोई और दे देगा जिस चीज की जरूरत होगी? नहीं, वो आपको यहीं से लेके जाना है। तो इसलिए मौसम बहार और ऐसी सेल्स का सीजन आ गया है कि जिसमें छोटी छोटी नेकियों पर बेशुमार अजर है। बैग भर लें और उसके लिए चुस्त चाको चौबंद हो जाए, कमर बांध लें, गेट रेडी, ठीक। और क्या तो उसका आपको इस किताब से करने के काम के तहत बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इसका सिर्फ एक बार नहीं, कई बार मुताला कर लें, ताकि कोई रह न जाए, कोई भी सामान पैक होने से छूट न जाए। आखिरत का सफर जारी ही जारी है। किस किस को चांद देखकर दुआ पढ़नी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह सबने ज़बानी याद कर ली। जिन्होंने याद नहीं की वो, और जिस वक्त चांद देखे तो एक नजर नीचे देखे, एक ऊपर देखे, नीचे देखे और दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैहि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बा। या अल्लाह हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। यानी हमारे और चांद के बीच में एक चीज कॉमन है कि दोनों का रब अल्लाह है। यानी चांद हमारा रब नहीं, क्योंकि कुछ कौमें चांद, सितारे, सूरज इन चीजों को पूजती हैं, तो हम इनको नहीं पूजते। ये तो सिर्फ अल्लाह की निशानियां हैं जो हमें औकात बताने के लिए और दीगर फायदों के लिए दिखाई गई हैं, वरना असल चीज ये है कि हम सब का रब अल्लाह है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चमकते चांद को देखकर सोचा कि शायद ये रब हो, लेकिन जब गुरूब हुआ तो कहा कि ये रब नहीं हो सकता, तो वो रब नहीं। दूसरी दुआ है अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, ये चांद हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा,
اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے, اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں, کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں. ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو. ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے, جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے, کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے, لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے. کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں, اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے ہیں. تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں, تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے. تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں, تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ لوگوں نے کتاب کلاس میں شروع کی ہے شہر رمضان؟ کس طرح تیاری کی جاتی؟ پلاننگ کرنی ہے اور کیا کرنا ہے نہیں ہے. اور اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹمیٹیکلی سوچنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں. رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا. جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو, اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو, اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو, دیکھ کے افطار کرو. یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ, اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں. اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں. بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے, کینیڈا میں روزہ ہو گیا, دبئی میں روزہ ہو گیا ہے, آخر ہمیں کیا ہے, ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا. تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا. تو پہلی چیز کیا ہے, ہمیں چاند دیکھنا ہے, چاند دیکھنا ہے. اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, 30 کی گنتی پوری کر لو, ٹھیک ہے, 30 کی گنتی پوری کر لو, یعنی شعبان کے 30 دن کر لو. تو ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے. تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی, تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے, سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے. تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا ہے؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے, جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے, یہ معلوم ہے نا آپ کو, یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے, ٹائم ڈفرنس. تو 2 گھنٹے پہلے یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے. نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا. لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے, مغرب ہو چکی ہوگی, اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے جو ہمیں نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں.
اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی۔ لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی، جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا۔ پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں، تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ مختلف فلائٹس پر 20 kgs، 25 kgs، 30 kgs کی اجازت ہوتی، کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں، کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی۔ لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی۔ آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے، تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے۔ خوب بیگ بھر لیں اور اس کے لیے چست چاق و چوبند ہو جائیں، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی، ٹھیک؟ اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے۔ آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے۔ کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی۔ جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی ہمارے اور چاند کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے، یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں تو ہم ان کو نہیں پوجتے۔ یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دوسری دعا ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام توفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو۔ ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے، جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے۔ کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان۔ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔
اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے ہیں، تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں، تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں، تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں، تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی۔ رمضان کے لیے تیار ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں نے کتاب کلاس میں شروع کی ہے شہر رمضان؟ کس طرح تیاری کی جائے کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ گھر کی صفائی کرنی ہے، اور اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ سسٹمیٹیکلی سوچنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کریں۔ رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، دیکھ کے افطار کرو، یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ، اور اس کے لیے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں، اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا ہے، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا، تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھنا ہے، اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو، ٹھیک ہے؟ 30 کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کے 30 دن کر لو، تو ہمارا 30واں دن شروع ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے بعد 31واں کوئی نہیں ہے، تو کل ویسے تو روزہ ہوگا ہی، تو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں کہ کل روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں گے، سب رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے، تو اس کو سنت کے مطابق شروع کریں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا ہے؟ ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے، جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے، ٹائم ڈفرنس۔ تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے۔ نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا، لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے جو ہمیں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی ہے۔ لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں، لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا۔ پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟
تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں. دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں. مختلف فلائٹس پر 20 kgs 25 kgs 30 kgs کی اجازت ہوتی. کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں، کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی. لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں. دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر مل جاتا ہے. مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے، تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی ہیں. لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب بیگ بھر لیں اور اس کے لیے چست چاق و چوبند ہو جائے، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی. ٹھیک، اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے. کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی ہے؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی. جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں تو ہم ان کو نہیں پوجتے. یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، تو وہ رب نہیں. دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائیں. ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو. ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے، جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے. کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے ہیں. تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں، تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے. تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں، تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.